تو یاد رکھیں کہ یہ 7 شرائط فقہا نے لکھے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ 7 کام کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ہر دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ تو یہ 7 کام آپ بھی کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بھی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، تو یہ 7 کام آپ ضرور کریں۔ حضرت سہیل بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے 7 شرائط ہیں۔ دعا کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ حلال رزق کا ہونا اور حلال کپڑے کا ہونا، یعنی کہ جو کھانا آپ کھا رہے ہیں وہ حلال ہو، حرام نہ ہو، جو کپڑا آپ پہن رہے ہیں وہ حلال ہو، حرام نہ ہو۔ آج ہم کیا کرتے ہیں کہ حرام کھا کر کے اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری دعا کو قبول کر لے، اور اسی لیے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو کیسے قبول ہوگی آپ خود ہی سوچیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ کوئی بندہ حرام کا ایک لقمہ بھی اپنے پیٹ کے اندر داخل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے 40 دن تک نمازیں اور دعائیں قبول نہیں کرتا ہے۔ تو آپ خود ہی سوچئے کہ اگر ہم اپنے پیٹ کے اندر حلال کے بجائے حرام لقمہ ڈالے ہوئے ہیں اور کھائے ہوئے ہیں، حرام پیسے سے کما کر کے کپڑا پہنے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو کیسے قبول کرے گا؟ اس لیے پہلی شرط کیا ہے کہ حلال رزق کا بھی ہونا اور حلال کپڑے کا یعنی کہ لباس کا بھی ہونا۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ دعا میں عاجز و انکساری اختیار کرنا، یعنی کہ اس طریقے سے دعا کرنا کہ جس طریقے سے غلام کسی بادشاہ کے دربار میں جا کر کے سائل بن کر کے جس طریقے سے مانگتا ہے، اس طریقے سے اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں دعا کرنا کہ اللہ ہماری دعا کو قبول کر لے۔ اور تیسری شرط فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کا ڈر اختیار کرنا، یعنی کہ اللہ کا خوف اپنے دلوں میں رکھنا۔ اب یوں نہیں کہ ہم یوں دعا کر رہے جلدی جلدی، ہماری عادت کیا ہے کہ ہم جب مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو فوراً کیا کرتے ہیں، جلدی جلدی دعا کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں اس طریقے سے اللہ رب العزت ایسے بندوں کی دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے آپ کے گھر میں بھی اگر کوئی سائل آئے، کوئی مانگنے والا آئے اور کہے کہ جلدی جلدی دو، مجھے کوئی جانا ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ کہیں آپ کو اگر جلدی ہے تو آپ چلے جائیں، لیکن یہ ہے کہ آپ اس سائل کو نہیں دیں گے۔ تو آپ کے گھر میں کوئی سائل آئے اور جلدی جلدی مانگے تو آپ اسے دینا پسند نہیں کریں گے۔ آپ رب کی بارگاہ میں آ کر کے جلدی جلدی مانگتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کی دعا کو کیسے قبول کر لے گا؟ اسی لیے اللہ کا ڈر اختیار کرنا اور اللہ کی رحمت سے قبولیت کا امید رکھنا، یعنی کہ یہ بھی یہ شرائط میں سے ہے کہ اللہ کی رحمت سے، یعنی کہ جب آپ دعا کر رہے ہیں تو آپ کو یقین ہونی چاہیے کہ ہماری دعا اللہ رب العزت ضرور قبول کرے گا، اللہ کی رحمت پہ آپ کو بھروسہ ہونا چاہیے۔ اور فرماتے ہیں کہ دعا میں ہمیشگی اختیار کرنا، یعنی کہ دعا ہمیشہ کرتے رہنا۔ ایسا نہیں کہ ایک انسان کیا کرتا ہے کہ آج کے دور میں تھوڑا بہت یہ کہ دعا کرتا ہے اور پھر تھک جاتا ہے، وہ پھر شکایتیں کرنے لگتا ہے کہ یار میں اتنی دعا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ بڑے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس بھی اور لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے، ہم کتنی بار دعا کر چکے ہیں لیکن اللہ ہماری دعا کو، ہمیں کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے۔ یاد رکھیں کہ اس کا جو بدل ہے نا وہ بے شمار ہے۔ اور ایک روایت میں پڑھ رہا تھا اللہ کے رسول نے فرمایا، کہا کہ ایک بندہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اگر اس دعا کو قبول نہیں کرتا ہے تو اس کا جو بدلہ ہے کل قیامت کے دن اس کا دے گا، اور جب اتنا بہترین بدلہ دے گا، فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ بندہ سوچے گا، کہے گا کہ رب کاش میری ایک بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی، آخرت میں اس کا بدلہ اتنا اچھا دیا جا رہا ہے۔ اسی لیے اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ دعا میں خشوع اور خضوع اختیار کرنا، یعنی کہ بالکل عاجز و انکساری جو ہے نا، بالکل دل سے دعا کرنا۔ اور فرماتے ہیں کہ جو چھٹی شرط ہے وہ کہتے ہیں کہ سب کے لیے دعا کرنا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم صرف دعا کرتے ہیں تو اپنے لیے دعا کرتے ہیں، اوروں کے لیے دعا نہیں کرتے ہیں، جبکہ اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے کہ اس وقت تک ایسے بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے جب تک کہ وہ اپنے علاوہ دوسرے کے لیے بھی دعا نہ مانگ لے۔ ہم کیا کرتے ہیں، صرف رب کی بارگاہ میں آتے ہیں، اپنے لیے دعا مانگتے ہیں، تو اللہ ہماری دعا کو کیسے قبول کرے گا؟ اسی لیے جب بھی ہم رب کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے حاضر ہو تو یہ 7 جو شرائط ہے اس پر آپ ضرور عمل کریں گے، یعنی کہ حلال رزق کا ہونا، حلال کپڑے کا ہونا، عاجز انکساری کرنا، خشوع خضوع کے ساتھ کرنا، دعا میں ہمیشگی اختیار کرنا، اور اللہ کی رحمت پہ امید کرتے ہوئے تمام ترقی جو ہے نا یہ دعا کی شرائط ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ بھی جب دعا کرنے کے لیے بیٹھیں گے یا رب کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے آئیں گے تو یہ جو شرائط ہے آپ ضرور اختیار کریں گے، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کی دعا کو ضرور قبول کر لے گا۔ اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ جزاک اللہ خیرا۔